امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ خواب میں اللہ کو دیکھا. جس طرح خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو سکتی ہے، اسی طرح خواب میں اللہ کا بھی دیدار ہو سکتا ہے. خواب میں اللہ کا دیدار کیا اور اللہ سے پوچھ رہے ہیں، اللہ آپ کے قریب ہونے کا سب سے بہترین ذریعہ کون سا؟ کسی ولی سے نہیں، پیر صاحب سے نہیں، ڈائریکٹ اللہ ہی سے. ہم سب چاہتے ہیں اللہ کے قریب ہو جائیں. قریب ہونا بہت بڑی چیز ہے. بھائی ایک علاقے کا بادشاہ ہو، وہ کہے کہ آپ کو 2 کروڑ روپے دیے، اتنی خوشی کی بات نہیں ہے. وہ کہے میں نے آپ کو قیمتی کار دی، خوشی کی بات نہیں ہے. وہ کہے کہ آپ کو میں نے اپنے قریب کر لیا، آپ میرے قریب آ جاؤ. بادشاہ کے قریب جلدی کوئی آ نہیں سکتا، مشکل سے کسی کو اپوائنٹمنٹ ملتا ہے، آپ میرے قریب آ جاؤ. اب نو ٹینشن لائف ہے، اب تو محل میں رہنا ہے، مزے سے رہنا ہے، بادشاہ کے خزانے سے فائدہ اٹھانا ہے. اب تو سب لوگ اس کا ادب کریں گے، رسپیکٹ کریں گے، احترام کریں گے. کیوں؟ یہ تو بادشاہ کا قریب ہی ہو گیا. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی چھوٹا سوال نہیں کیا، بہت بڑا سوال کیا. ڈائریکٹ اللہ کو پوچھا خواب میں، اللہ آپ کے قریب ہونے کا سب سے بہترین ذریعہ کون سا؟ اللہ نے تو کہا قرآن. تو کہا اللہ سمجھ کر پڑھے تو یا بغیر سمجھے پڑھے تو کہا کہ احمد بن حنبل سمجھ کر پڑھے تو بھی اور بغیر سمجھے پڑھے تو بھی، میرے قریب ہونے کا سب سے بہترین ذریعہ قرآن. اور آج مسلمان قرآن سے دور ہے. کیوں؟ اللہ کی پہچان نہیں. پہچان نہیں تو تعلق نہیں، تعلق نہیں تو قرآن ہے، موبائل میں ہے، گھر میں ہے، لیکن وہ قرآن سے فائدہ اٹھا رہا نہیں ہے. اے مسلمان، تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور تو ہو پریشان، تیرے ہاتھ میں قرآن ہو اور تو پریشان ہو. اللہ اکبر کبیرہ. میں بیمار ہوں، بخار ہے، کھانا نہیں جم رہا ہے، ٹھنڈی لگ رہی ہے، بلینکٹ اوڑھ رہا ہوں، 4 دن سے کھانا کڑوا لگ رہا ہے. ایک شخص نے کہا مولانا آپ کے قریب میں دوائی ہے اور اکثر اس دوائی کی برکت سے اللہ آپ کو شفا دے دیتے، تو آپ کیوں یہ دھوج رہے ہیں، ٹھٹر رہے ہیں، کانپ رہے ہیں، کھانا نہیں کھا رہے ہیں، کمزور ہو رہے ہیں؟ یہ پریشانی اور یہ تکلیف کیوں جھیل رہے ہیں، کیوں کمزور ہو رہے ہیں؟ بسم اللہ بول کے لے لو نا دوائی، اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھتے ہوئے. ابھی 4 گھنٹے میں تو ایک دم صحت مند مضبوط آپ چلتے پھرتے ہو جائیں گے، کھانا بھی اچھا لگنے لگے گا. 4 دن سے بیمار ہوں. دوائی تو ہے آپ کے قریب. میں کہوں نہیں دوائی تو نہیں لوں گا لیکن میں بیمار ہوں، تو لوگ کہیں گے یار عجیب نادان ہے، دوائی ہے دوائی نہیں لے رہے. یہی حال ہمارا ہے. مولانا گناہ سے نہیں بچ پا رہے ہیں، نماز میں دھیان نہیں لگ رہا ہے اور زندگی گزارنے کا مزہ نہیں آ رہا ہے، سکون نہیں مل رہا ہے، ہر کام میرے اخیر پر ہو جاتے ہیں، اخیر میں رک جاتے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ اللہ والے ہمیں یہی سمجھاتے ہیں کہ قرآن تیرے پاس ہے نا، قرآن کو اپنے ساتھ لے لے، قرآن کو سینے سے لگا لے، تیری ساری روحانی بیماریاں دور ہو جائے گی، اللہ کا تعلق بھی مل جائے گا، اللہ تجھے ہر حرف پہ 10 نیکی دے گا. ارے قرآن پڑھتے ہوئے فرعون کا لفظ آتا ہے نا، اللہ اس پر بھی 50 نیکی دیتا ہے قرآن کی نسبت پہ، کہ تو قرآن پڑھ رہا ہے. اور قرآن والے اللہ کے خاص لوگ ہیں. ایک مرتبہ ایک چھوٹی سی کتاب لکھنے کا اللہ نے موقع دیا تھا، اللہ کے ولی کیسے بنے. تو ایک بزرگ کو میں نے پڑھتے ہوئے دیکھا تو میرا دل خوش ہو گیا. چھوٹی موٹی کتاب لکھی، ٹوٹی پھوٹی کتاب لکھی جس کی حیثیت کوئی نہیں، اور ایک بزرگ پڑھ رہے ہیں اور میرا دل بڑا ہو گیا. اس دن مجھے احساس ہوا کہ ثاقب ایک تیری ٹوٹی پھوٹی کتاب کوئی پڑھے تو تیرا دل بڑا ہو جاوے، تو یہ اللہ کا قرآن ہے، اللہ کے دیکھتے ہوئے تو پڑھے گا، اللہ کتنے خوش ہو جائیں گے، اللہ کتنے راضی ہو جائیں گے. افسوس یہ کہ آج ہم قرآن سے دور ہیں. تو جب اللہ کا تعلق نصیب ہوتا ہے اللہ اس کو قرآن دے دیتے. ایک ساتھی نے، ایک نوجوان نے اعلیٰ ڈگری حاصل کی اور پڑھائی میں بہت آگے گیا، اسٹڈی میں، یہاں تک کہ امریکہ سے اس کو آفر آئی جاب کی، بڑی کمپنی میں اور بڑی تنخواہ کے ساتھ اور عزت اور احترام کے ساتھ، کہ یہاں آپ کی عزت اور احترام کیا جائے گا، آپ کے پاس جو ڈگری ہے ہمیں اس میں مینیجر کی ضرورت ہے، آپ ہمارے یہاں آ جائیں. وہ آ گیا، وہاں کام کرنے لگا. ماں باپ بھی خوش ہو گئے، گھر والے بھی خوش ہو گئے، علاقے والے بھی خوش ہو گئے کہ امریکہ سے آفر آئی اور بڑی جاب مل گئی اور بہترین ایک زندگی گزرنے لگی. وہ پابند آدمی تھا، مسجد میں بھی آنے لگا اور مسجد وار جماعت جو بیٹھی ہے اس سے بھی جڑ گیا ماشاءاللہ. اب دنیا بھی بن رہی ہے اور آخرت بھی بن رہی ہے. عمر ہوگی 28 کے قریب. دل میں خیال آیا شادی کرنی ہے. تو اس کمپنی میں ایک لڑکی کام کرتی تھی، عیسائی کی لڑکی تھی.
اس نے سوچا کہ اس کے پاس بھی یہی ڈگری ہے جو میرے پاس ہے، خوبصورت بھی ہے، تو اگر ہماری شادی ہو جائے تو اچھا ہے، یہ بھی اسی کمپنی میں جاب کر رہی ہے، میں بھی اسی کمپنی میں. تو اس نے ڈائریکٹ اس کو پوچھ لیا کہ بھائی میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا کہ میں اپنے ابو کی اکلوٹی بیٹی ہوں اور میرے ابو کو پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتی. البتہ میرے ابو کو آپ کے جیسے نوجوان کی ضرورت ہے میرے سے شادی کرنے کے لیے. میں اس سے زیادہ آپ سے بات نہیں کر سکتی. آپ میرے ابو سے کانٹیکٹ کریں، امید ہے وہ آپ کو اچھا جواب دیں گے. اب نارمل بات ہو گئی. اچھا آدمی، نیک آدمی تھا، نمازی تھا، گھر والے دور تھے، اس نے اپنی بات رکھ دی، اس کے ابو سے ملاقات کی. تو اس کے ابو تو اس کو جانتے تھے، مسجد میں آتے جاتے دیکھتے تھے. اس نے ساری بات رکھی. اس کے ابو نے کہا بھائی آپ کی سب بات ٹھیک ہے، ہمیں آپ کے جیسے لڑکے کی ضرورت بھی ہے ہماری بیٹی کے لیے، لیکن آپ کا میری بیٹی کے ساتھ رشتہ نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ مسلمان ہیں اور ہم لوگ عیسائی ہیں، اور ہم لوگ مسلمان کو بیٹی دیتے نہیں ہیں، لہذا آپ ہمارا نبھاؤ نہیں ہو سکتا. اس نے کہا کہ آپ بتائیں کیا کرنا ہوگا تو میں تیار ہوں. اس کے باپ نے کہا کہ آپ عیسائی بن جاؤ گے؟ تھوڑی دیر سوچا، کہتا ہے نعوذ باللہ، بن جاؤں گا. ارے عشق اندھا ہوتا ہے. یہ دنیا سے ہو تو ایمان جا سکتا ہے، اور اللہ سے ہو تو بہت بڑا ولی بنا دیتا. دنیا سے ہو تو ایمان جا سکتا ہے، اللہ سے ہو تو گناہوں کو چھوڑنا ایک دم آسان ہو جاتا، ایک دم آسان. کیوں؟ پیار ہو گیا اللہ سے، محبت ہو گئی، دل لگ گیا. انسان جس سے محبت کرتا ہے سوچتا ہے وہ ہر وقت میرے ساتھ ہو، اور وہ صرف اللہ ہے جو ہر وقت ساتھ. انسان سوچتا ہے میں جس سے پیار کروں وہ ساری خوبیوں کا مالک ہو، وہ اللہ ہے، سارے خزانوں کا مالک ہے. قبر میں کون کام آئے گا؟ ایک اللہ کام آئے گا. اللہ کرے کہ ہم سچے دل سے اپنے اللہ سے، اپنے خالق سے، اپنے مالک سے، اپنے پالنہار سے سچے دل سے محبت کریں. جب اس نے کہا کہ میں تو عیسائی بننے کے لیے تیار ہوں، تو اس کے باپ کا تھوڑا سا لہجہ چینج ہو گیا اور کہا کہ دیکھو میں آپ کو اپنی بیٹی دے سکتا ہوں 4 شرطوں پر. اس نے کہا بتائیں. پہلی شرط یہ کہ آپ کو عیسائی بننا پڑے گا. اس نے کہا قبول ہے، نعوذ باللہ. دوسری شرط یہ کہ آپ لوٹ کر اپنے وطن نہیں جاؤ گے. جب آپ کا میری بیٹی سے رشتہ ہوگا تو آپ کو یہاں کی ریسیڈنسی ملے گی، آپ اپنے وطن لوٹ کر نہیں جاؤ گے، یہ وعدہ کرو. ٹھیک ہے. بولے بھائی جب ایمان چھوڑ سکتا ہوں تو یہ تو سب نارمل بات ہے، نعوذ باللہ. تیسری بات، اپنے ماں باپ سے نہیں ملو گے. بولے اس کے لیے بھی تیار ہوں، ماں باپ سے نہیں ملوں گا. چوتھی بات یہ ہے کہ جس مسجد میں آپ کا آنا جانا ہے اب کے بعد آپ وہاں نہیں جاؤ گے، مسلمانوں سے نہیں ملو گے، اور ہمارے ساتھ چرچ میں آؤ گے. اس نے کہا اس کے لیے بھی تیار ہوں. ٹھیک ہے، کچھ دن میں آپ کو دیکھتا ہوں. اس نے مسجد میں آنا جانا بند کر دیا، چرچ میں جانے لگا، ایمان کا سودا کر لیا، ماں باپ سے تعلق کو ختم کر لیا. اس کے باپ نے کہا ٹھیک ہے، آپ ہماری شرطوں پر پورے اتر رہے ہیں، فلاں تاریخ کو فلاں جگہ ہم اپنی بیٹی کا آپ کے ساتھ نکاح کر، یعنی ان کا جو طریقہ ہے اس طرح کر دیں گے. رشتہ ہو گیا. مسجد اور جماعت والوں کو پتہ چلا تو آگ لگ گئی. کیا ہو گیا؟ یہ تو اچھا آدمی، دین کی محنت میں جوڑنے والا آدمی، سیدھا ایمان سے ہی چلا گیا. ایسا تو لگتا نہیں تھا، نماز پڑھتا تھا، نیک تھا، یہ کیا ہو گیا؟ بہت کوشش کی لیکن ملے ہی نہیں، ملاقات نہیں کرے. جاوے تو چہرہ پھیر لے. امام صاحب نے بھی بہت کوشش کی، 1 سال تک محنت کی. پھر لوگوں نے کہا زندیق ہو گیا، بددین ہو گیا، جو کہنا تھا کہا، معاملہ ختم ہو گیا. 3 سال گزر گئے، 4تھا سال چل رہا تھا. امام صاحب فرماتے کہ فجر کی نماز میں آیا، اب لوگ آ گئے تھے آنے والے، تو میں نے دروازہ کھول کے اندر آیا نا، تو وہ نوجوان تو پہلی صف میں سنت پڑھ رہا تھا. تو میں تو اس کو دیکھتا ہی رہ گیا کہ یہ ہم سے بات نہیں کرتا، ملتا نہیں، عیسائی ہو گیا تھا، چرچ میں جا رہا تھا، اور یہ تو پہلی صف میں. اب اس کی سنت ختم، میری سنت ختم، نماز کا وقت ہو گیا، میں تو مصلی پر آ گیا. اب فکر لگنے لگی کہ سلام پھیر کے چلا نہ جائے دعا سے پہلے. سلام پھیر کے اس کو اشارہ کیا کہ آپ، میں یہیں ہوں. بولو. دعا کے بعد اس سے ملاقات کی اور کہا کہ بہت خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کے، میرا جی چاہتا ہے آج ناشتہ اکٹھے کریں گے. کہا جی بالکل، قبول ہے آپ کی دعوت. گھر گئے، فیملی سے کہا کہ بہت خاص ہمارے مہمان آج ہمارے ساتھ ہے، گھر میں جو حاضر ہے اس کو حضور کر دیں، جو چیز ہے اس کو لے کر آؤ، ناشتہ کریں گے. 5-10 منٹ تو ویسے بات کرتے رہے. امام صاحب کہہ رہے اندر سے مجھے کھلبلی ہو رہی ہے، اس کو کیسے پوچھوں کہ آج تو مسجد میں کیسے آیا، کیا ہوا، کہیں اس کا دل نہ ٹوٹ جائے. تو کہا بھائی ایک بات جان سکتا ہوں؟ تو کہا ہاں. آپ تو عیسائی بن گئے تھے، ہم سے بات نہیں کرتے تھے، اور میں آج آپ کو مسجد میں دیکھ رہا ہوں. اس نے کہا کہ مولانا بہت ایموشنل سوال پوچھ لیا آپ.
بے شک میں نے ایمان چھوڑ دیا تھا، ماں باپ کو چھوڑ دیا تھا، اپنے ملک نہیں جاتا تھا، آپ لوگوں سے رشتہ نہیں رکھتا تھا، لیکن تھوڑا سا میرا اللہ کے ساتھ رشتہ تھا۔ وہ کیا تھا؟ میرے گھر میں ایک جگہ قرآن میں نے رکھا ہوا تھا، میں روزانہ آتے جاتے اس کو دیکھتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ اللہ کا قرآن ہے اور مجھے اس سے پیار ہے۔ اور میں اپنے آپ سے کہتا بھی تھا کہ اگرچہ تو نے ایمان چھوڑ دیا ہے لیکن اللہ کے ساتھ تیرا اتنا رشتہ تو ہے کہ تجھے اللہ کے قرآن سے پیار ہے۔ میری بیوی کو نہیں پتا تھا کہ یہ قرآن ہے، میرے خسر نے منع کیا تھا کہ آپ اسلامی کوئی چیز سے واسطہ نہیں رکھیں گے۔ اب 3 سال تک میں آتے جاتے وہ قرآن کو دیکھتا، آتے جاتے، اور اپنے آپ سے کہتا کہ تو بہت برا آدمی ہے، اتنا ہے کہ اللہ کے قرآن سے تجھے پیار ہے۔ دل سے میں اپنے آپ سے باتیں کرتا۔ 3 سال گزر گئے، گھر پہ آیا تو قرآن نہیں اپنی جگہ پہ۔ میں نے پوچھا بیوی سے کہ قرآن تو نہیں کہا، کہ یہاں ایک وہ کتاب تھی، نوٹ بکس تھی نا، وہ کہاں چلی گئی؟ تو اس نے کہا کہ دیکھو گھر میں جتنی غیر ضروری چیزیں تھی نا اس کو میں نے ڈسٹ بن کے نظر کر دیا۔ میں ایک دم سے دوڑا، میں نے کہا وہ کتاب بھی؟ بولے ہاں۔ تو میں دوڑ کر کے گیا، قرآن شریف کو نکالا، اس کو سینے سے لگایا، چوما، اس کی صفائی کی۔ میری بیوی غصے سے دیکھ رہی ہے، مجھے کہا ایسا لگتا ہے یہ کوئی اسلامی کتاب ہے۔ میں نے کہا ہاں یہ اللہ کا قرآن ہے۔ میرے ابو نے آپ سے کہا تھا نا کہ گھر میں کوئی اسلامی کتاب مت رکھنا، اب یا تو یہ کتاب گھر میں رہے گی یا میں گھر میں رہوں گی۔ وہ کہتا ہے میں نے گردن جھکائی اور اپنے آپ سے کہا کہ دیکھ اگر آج جو تو نے قرآن سے رشتہ توڑ دیا نا تو پھر اللہ کے ساتھ تیرا کوئی تعلق باقی نہیں رہے گا۔ بس میں نے اس سے کہا کہ تو اپنے گھر چلی جا، اب میں قرآن کے ساتھ چلا جاتا ہوں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ اور امام صاحب کو کہا کہ امام صاحب یہ ہے میرا قرآن، صرف اس سے محبت مجھے عیسائی سے دوبارہ ایمان پہ لے آیا، تو جس کو اللہ نے ایمان دیا ہے وہ قرآن سے لگے گا، خدا اس کو کہاں سے کہاں پہنچائے۔ قرآن والے اللہ کے خاص لوگ، قرآن والے اللہ کے خاص لوگ۔ میرا عزیزو آج ہم نے قرآن شریف کو ایک طرف کر دیا۔ ڈابھیل میں بیان کے بعد ایک چچا سے ملاقات ہوئی، لوگوں نے بتایا کہ یہ روزانہ ایک قرآن پڑھتے، ایک قرآن پڑھتے۔ حافظ عالم نہیں ہے، ان کے پاس وقت ہے اللہ کے لیے، یہ تو وقت نکالنا پڑتا ہے۔ ہم بھی 2-3 گھنٹے نکالے تو روزانہ ایک منزل ہماری ہو سکتی۔ پیر ذوالفقار صاحب فرماتے ہیں کہ میرا ابو حافظ عالم تو نہیں تھے لیکن میں چھوٹا تھا اس وقت سے دیکھتا تھا روزانہ ایک منزل پڑھتے تھے، میرے بال سفید ہو گئے نا اس وقت تک میں نے میرے باپ کو روزانہ ایک منزل پڑھتے ہوئے دیکھا۔ مدینہ منورہ میں ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی، مجھے کہا یہ حضرت شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں۔ میں نے کہا ضرور ملاقات کرنی چاہیے۔ بازو والے نے کہا کہ 42 سال ہو گئے، 42 ایئرس ہو گئے، روزانہ ایک قرآن پڑھتے۔ میں نے اور ادب سے جا کے ملاقات کی۔ میں کٹھور گیا تھا بیان کے لیے، تو ایک چچا قرآن پڑھ رہے تھے، تو مجھے کہا کہ یہ چچا روزانہ قرآن ہی پڑھتے رہتے ہیں، بس یہ اللہ سے بات چیت کرتے رہتے ہیں۔ میں نے کہا چچا کتنا قرآن پڑھتے ہو؟ بولے بیٹا ہم تو حافظ عالم نہیں ہیں، زیادہ تیز پڑھ بھی نہیں سکتے ہیں، اور آپ لوگ کی طرح نہیں ہے، آپ لوگ تو حافظ ہے، سینے میں قرآن ہے، بہت اللہ کا قرآن پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں نے کہا پھر بھی کتنا پڑھ لیتے ہیں؟ آہستہ سے کہا بیٹا ہر دوسرے دن دعا ہو جاتی ہے ختم قرآن کی، ایک دن میں 15 پارے۔ میں کہا چچا کیسے ہو جاتے ہیں؟ لے کے بیٹھ جاتے تو ہو جاتے ہیں، وقت دو گے تو ہو جائے گا۔ آپ کو جس چیز کو وقت دیتے ہیں وہ چیز آسانی سے ہو جاتی ہے، ہم اللہ کے قرآن کو وقت دے دیتے ہیں۔ ابھی میں بوٹاٹ سے آیا، مفتی صاحب بوٹاٹ سے، تو پتہ چلا کہ یہاں بھی ایک چچا ہے قرآن بہت پڑھتے۔ یہ گناہ کرنے والے ظاہر ہو جاتے ہیں، یہ جو نیکی کرنے والے نا یہ اپنے آپ کو چھپا دیتے، اس لیے ہمیں لگتا ہے نیکی کرنے والے بہت کم ہیں۔ بہت لوگ ہیں جو اپنی آخرت بنا رہے ہیں، سب سے زیادہ دنیا میں اللہ سے پیار کرنے والے لوگ اپنی آخرت بنا رہے لیکن وہ ظاہر نہیں کرتے، وہ بتاتے نہیں ہیں۔ تو میں نے کہا کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ بولے وہ تو نہیں ملتے کسی سے۔ میں نے کہا سلام کلام بھی نہیں کرتے؟ وہ کرتے ہیں لیکن آپ جاؤ گے تو وہ کہیں گے کہ بیٹا خیریت سے کچھ کام ہے؟ نہیں، تھوڑا سا میں اپنی آخرت بنا رہا ہوں، آپ بھی اپنی آخرت بنا لو، پھر آپ ریٹرن ہو جاؤ گے۔ تو میں نے کہا اتنی ہی ملاقات کرا دو۔ بولے وہ رات میں 10:30 بجے نہیں، وہ ملاقات تو عصر کے بعد، وہ تو رات میں جلدی سو کے تہجد میں اڑ جاتے ہیں۔ تو بازو میں ایک شخص تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ آپ تھوڑا زیادہ ان سے متاثر ہو رہے ہیں۔ میں نے کہا ہاں، کچھ جاننا چاہتے ہو ان کے بارے میں؟ میں نے کہا بالکل۔ بولے وہ میرے پڑوسی ہے۔ میں نے کہا کیا کرتے ہیں؟ بولے 17 یا 18 سال ہو گئے، ہر دن ان کے 10 پارے ہوتے اور تیسرے دن ان کی ختم قرآن کی دعا ہوتی۔ اللہ اکبر کبیر، ابھی کی بات کر رہا ہوں، 10 دن پہلے۔ ملاقات نہیں کر سکا، اس کا افسوس ہوا، اللہ دوبارہ لے جائے تو ان سے ملوں۔ ایسے لوگ ہیں، اللہ
सूरत के एक ताजिर है, पता चला कुरान शरीफ बहुत पढ़ते हैं, मिलने के लिए गया, मैंने कहा चचा कुरान बहुत पढ़ते हैं? बोले किसने बोला मैं कुरान ज़्यादा पढ़ता हूँ? मैंने कहा आपके बेटे ने बताया। मैं किसी को नहीं बताऊंगा आपका नाम लेकर, और इंशाल्लाह आपके इखलास में कमी नहीं आएगी। आप मेरी हौसला अफजाई के लिए बताओ आप कितना पढ़ते हो। कहने लगे 1 महीने पहले आप मेरे घर आए थे ना नाश्ता खाने के लिए। मैं कहा जी मैं आया था। उस वक्त पीछे एक बारी थी, एक खिड़की थी उनके घर में, हमारे रिश्तेदार भी होते वो। तो मैंने कहा जी हाँ। तो कहने लगे बेटा उस बारी के पास बैठ के मैंने 2000 कुरान पढ़े। लोग सोफा खरीदते हैं, कुर्सी अच्छी सोफा, उनका सोफा था, कुर्सी और सोफा खरीदते हैं आराम से बैठने के लिए कि थोड़ा अच्छा टाइम पास होगा, सुकून मिलेगा। मैंने सोफा खरीदा था अल्लाह का कुरान पढ़ने के लिए कि मज़े से अल्लाह का कुरान पढ़ूंगा। तो मैंने कहा आपने, बोले वो सोफे पर ही तो मैं बैठा था जब आए थे। मैंने कहा हाँ वो ब्लैक कलर का था। बोले हाँ बेटा उस सोफे पे बैठ के मैंने 1200 कुरान पढ़े। मैंने कहा मेरा सवाल ये है कि रोजाना कितना पढ़ते हो? बोले तू बात छोड़ेगा नहीं। मैं कहा बता दो अच्छा रहेगा। बोले बेटा तेरी पैदाइश? मैं कहा 91, 92 से रोजाना 1 मंजिल पढ़ता हूं। जुमेरात के दिन सूरत मरकज में मेरा कुरान खत्म होता है और जुमा के दिन सूरत मरकज पे कुरान की इब्तिदा करता हूं। अल्लाह अकबर। कभी ताजिर आदमी शोरूम पे बैठते हैं, पता न चले आप देखो तो न हाफिज, न आलिम, न कारी, न मुफ्ती, अल्लाह ने इनको अपना करीब किया है और अल्लाह ने इनको अपने खास लोगों में से बनाया। इनके पास वक्त है अल्लाह के लिए। फिर कहने लगे बेटा क्या बताऊं तुझे, मैंने इसलिए नहीं पढ़ा था कि बरकत हो जावे, एक शोरूम के 3 शोरूम हो जावे। क्या बताऊं तुझे, बरकत ही बरकत हो गई, 3 शोरूम हो गए। बच्चे कहते अब्बू आपको कोई काम करना नहीं, मेरे सब काम हो गए बेटा, जिंदगी गुजारने की मजा आ गई। तो पता नहीं मेरा बुरा दिन था या अच्छा दिन। मैंने कहा चाचा कभी नागा नहीं होता है, कभी छूटता नहीं है? ईद, बकरीद, खुशी, गमी। बोले तेरा नाश्ता कभी छूटता है? तेरा गुसल कभी छूटता है? तेरा दोपहर का खाना कभी छूटता है? मैंने कहा नहीं। तो कुरान इतनी छोटी चीज है कि यही छूटे, बाकी और कुछ ना छूटे। फर्स्ट नंबर कुरान थान लिया, सीने से लगा लिया बेटा, अल्लाह ने आसान कर दिया। अभी 4 महीने गया था तो 44 कुरान पढ़ के आया। रमजान में रोजाना 2 कुरान, अल्लाह, हर हफ्ते 1 कुरान। ये बात करके मैं बयान खत्म हुआ। सूरत में एक आदमी आया, मौलाना आपने 2000 और 1200 की बात की ना, मेरे अब्बू मदीना मुनव्वरा में रहते हैं, हज़रत मुफ्ती महमूदुल हसन साहब गंगोई रहमतुल्लाह अलैह के अजल्ले खुलफा में से हैं, अभी सूरत तशरीफ़ लाए हुए हैं, तकरीबन रोज़ाना 15 पारे पढ़ रहे हैं। गिन लो कितने कुरान पढ़े होंगे। रात दिन मेरा बाप कुरान पढ़ता है। ऐसा नहीं है, मेरे अब्बा भी बहुत कुरान पढ़। नौसारी में एक मौलाना के यहाँ गया, बहुत सुकून लगा। मैं कहा मौलाना, भरूच के थे आपके मौलाना सुलेमान साहब आचोत के, तो मौलाना बहुत सुकून लागे यार તમારા ઘરમાં, દીકરા આ ઘરમાં મેં 2000 થી વધારે कुरान पढ़ाई गया દીકરા, तने सुकून જ लागवानो ने શું लागवानो बीजू। इनके बेटे को मैंने कहा यार अब्बा के बारे में कुछ बताना। बोले सुबह में 4 साढ़े 4 बजे तहज्जुद पढ़ के 1 पारा पढ़ते हैं और रोजाना 1 घंटे की दुआ करते हैं। अल्लाह अकबर कबीर। देखो कहीं ऐसा ना हो वो डॉक्टर साहब को अफसोस हुआ ना बच्चे के इंतकाल के बाद, आज हमारे पास भी अल्लाह का कुरान है, कहीं ऐसा ना हो आंख बंद होने के बाद अफसोस हो कि एक काश में भी कुरान वाला होता और खुदा के कुरान को सीने से लगाया। आज कुछ नियत करें, इरादे करें, अज़ाइम करें। मुहर्रमुल हराम का मुबारक महीना है, हमें कुर्बानी देना सिखाता है, हमें नमाज़ों की याद दिलाता है। नमाज और कुरान ऐसी चीज़ है जिसकी बरकत से इंसान खुदा के बहुत करीब हो जाता है। तो नियत करें इंशाअल्लाह आज की मजलिस की बरकत से कुछ बात समझ में आए ना आए, वक्त हो ना हो, अहम काम के लिए वक्त निकाला जाता है। ताजिर कहता है मेरे पास वक्त नहीं है, और बच्चा बीमार है तो डॉक्टर के पास जाने के लिए वक्त निकालता है। कुरान से अहम क्या चीज़ होगी? और हम कहते हैं हमारे पास वक्त नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी तिलावत करते थे, कभी कभार रात नफल में 1 रकात में 5 पारे से ज़्यादा पढ़ते थे खड़े होकर। और आज हमारे पास वक्त नहीं है, सीनों में कुरान है, मोबाइल में कुरान है। ज़रूरत इस बात की, बयान वगैरह तो होते और होते रहेंगे। असल तो ये कि मैं और आप कुछ कर लें, अपनी आखिरत बना लें,
کیا پتہ کون سی رات قبر میں ہوگی، کب اللہ سے ملاقات ہو جائے گی۔ اللہ ہمارے بیٹھنے جمع ہونے کو قبول فرمائے، محرم الحرام کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 10ویں محرم کی برکت سے اللہ پچھلے ایک سال کے سب چھوٹے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ ایک روزہ ساتھ میں ملا لیا جائے تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ عاشورہ کے دن کی بڑی اہمیت ہے، اس دن جو ہے اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے میں، کھانے پینے میں تھوڑی سی وسعت کر دی جائے، اس کی برکت سے اللہ پورا سال وسعت کر دیں گے۔ اور امام حسین رضی اللہ عنہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہے، دنیا سے جاتے جاتے اپنی گردن کٹا گئے لیکن نماز نہ چھوڑی، اور امت کو یہ پیغام دے گئے کہ حضور کا نواسا گردن تو کٹا سکتا ہے، نماز کے بارے میں سمجھوتا نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کیجئے، اپنی گردن کو جھکائیے، مراقبہ کر لیجئے، اندر باہر کی لائٹوں کو بند کر دیجئے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیے۔ اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ کی رحمت آ رہی ہے، ہمارے دل میں سما رہی ہے، ہمارے دل سے ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، اور ہمارا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ۔ ادھر ادھر آپ توجہ نہ دیجیے، یہ 2-3 منٹ کو غنیمت سمجھ لیں۔ اچھا میرے عزیزوں، میری دینی ماؤں بہنوں، تھوڑا سا اپنے بارے میں غور کریں کہ کیا ہمارے پاس اللہ کے قرآن کے لیے وقت ہے؟ کئی لوگ قبرستان میں سوئے ہوئے افسوس کر رہے ہیں، توبہ کرنے کے لیے تیار ہے، اللہ ان کی ایک سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ریزلٹ کے وقت رونے سے کام نہیں چلتا، تو کیا ہم بھی مرنے کے بعد توبہ کریں گے؟ کیا مرنے کے بعد افسوس کریں گے کہ میں بھی قرآن سے جڑ جاتا، میری نمازوں میں جان پیدا ہوتا، میرا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہوتا؟ اسلامی نیو ایئر ہے، نیا سال ہے، کچھ نئے ارادے عزائم کریں، ابھی اللہ کے ساتھ کچھ باتیں کریں، ہمت سے کہیں اللہ روزانہ 1 منزل پڑھوں گا، اللہ آسان کر دے گا، 3 پارے پڑھوں گا، اللہ آسان کر دے گا، 2 پارے پڑھوں گا، اللہ آسان کر دے گا۔ 24 گھنٹے میں سے ہم 1.5-2 گھنٹے اللہ کو نہیں دے سکتے۔ اللہ جس سے خوش ہوتے اس کی تنہائیاں پاک ہوتی ہے۔ دیکھیں تنہائی پاک ہے، موبائل صاف ہے، کرکٹروں سے دل تو نہیں لگا لیا ہے نا، ورنہ انہی کے ساتھ حشر ہوگا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاتھ اٹھائیے، دعا کر لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ویرضی۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ اللہ ہم ظاہر میں آپ کے بندے ہیں، باطن میں نہایت ہی گندے ہیں، صاف ستھرے لباس میں گندا دل چھپائے ہوئے ہیں۔ یہ چہرہ جس پر لوگوں کی نظر ہوتی ہے صاف کرتے ہیں، صاف رکھتے ہیں، مگر یہ دل جس پر آپ کی نظر ہوتی ہے اللہ ہم نے اس کو گندا کر رکھا ہے۔ میرے مالک ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما۔ باری تعالیٰ ویسے تو یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں، یہ زبان سوال کرنے کے قابل نہیں، لیکن آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگیں، اور آپ سے نہ کہیں تو کس سے کہیں۔ ہم اللہ آپ کو کہتے ہیں، سجدے آپ کے سامنے کرتے ہیں۔ رب کریم ہمیں اپنا بنا لیجئے، گناہوں سے ہماری جان چھڑا دیجئے، تقوی کی دولت سے ہمیں بھی مالا مال کر دیجئے، ہمیں بھی اپنے
خاص لوگوں میں شامل فرمائیے۔ اللہ سنا ہے جس سے آپ محبت فرماتے ہیں اس کو قرآن سے جوڑ دیتے ہیں، پھر قرآن کی برکت سے اس کو اپنے خاص لوگوں میں شامل کر لیتے ہیں، ہر حرف پہ 10 نیکیاں دیتے ہیں، وہ قرآن پڑھتا جاتا ہے، آپ کے قرب کے درجات طے کرتا جاتا ہے۔ سنا ہے اللہ والے آخری عمر میں زیادہ مشغلہ قرآن کا بنا لیتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رات کی تنہائیوں میں بہت قرآن پڑھتے تھے۔ اللہ آپ نے ہمیں قرآن کی نعمت دی ہے، قرآن ہمارے گھروں میں ہے، سینوں میں ہے، موبائلوں میں ہے، لیکن اللہ ہم لوگ واٹس ایپ چلاتے رہتے ہیں، یوٹیوب چلاتے رہتے ہیں، نیوز دیکھتے رہتے ہیں، کرکٹ کا اسکور دیکھتے رہتے ہیں۔ اللہ قرآن سے بہت دور ہے۔ 4 دن پہلے میں مہابلیشور سے آ رہا ہوں، جہاں کی ٹھنڈی مشہور ہے۔ ایک دکان میں جوس پینے بیٹھا ہوا تھا، ایک چچا صفائی کر رہے تھے، چہرے پہ نور تھا۔ کچھ بات چیت کی، میں نے پوچھ لیا چچا کیا حال چال ہے، آپ سے مل کے اچھا لگا، آپ کے چہرے پہ نورانیت لگی، یہ سب کہاں سے آپ کو ملا نور؟ منع کر رہے تھے۔ میں نے کہا مجھے بتاؤ، آپ کا نام لے کے کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ کہنے لگے بیٹا 97 سے ابھی تک میری تہجد نہیں چھوٹی ہے۔ میں تو ان کا منہ دیکھ رہا ہوں، یہ جوس کی دکان میں رات میں 12 بجے صفائی کر رہے۔ بیٹا 3:30 بجے اٹھ جاتا ہوں، کبھی 12 بجے سوؤں، 1 بجے سوؤں، کوئی اٹھا دیتا ہے 3:30 بجے۔ جہاں ٹھنڈی ہے لوگ وضو کر کے سونے کی ہمت نہیں کرتے، کڑاکے کی ٹھنڈی، اور رات کی تنہائیوں میں انہیں مزہ آتی۔ میں نے کہا چچا کس نے بتایا رات کو تہجد کی نماز پڑھنی چاہیے؟ کسی نے بتایا؟ بیٹا وہ 97 میں 3 دن جماعت میں گیا تھا نا، وہاں بتایا تھا کہ تہجد پڑھنے سے اللہ بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ وہ دن آج کی گھڑی۔ میں نے بولا کہ وہ چھٹی نہیں ہے۔ بیٹا وہ تو اس لیے بتایا تھا کہ ہم عمل کریں، اس لیے نہیں بتایا تھا کہ ہم چھوڑ دیں۔ تو سیکھنے کے لیے گئے تھے، سیکھ کے آئے۔ میں نے کہا ہمیں بھی لوگوں نے بہت سکھایا، لیکن ہم نے ایک کان سے سنا، دوسرے کان سے آگے پیچھے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں باتوں کو پکڑ لیتے ہیں، دیکھنے میں سیدھے سادے ہوتے ہیں، خدا کے دربار میں بڑے مقرب ہوتے ہیں، خدا کے دربار میں ولیوں کی فہرست میں ان کا نام ہوتا ہے۔ اللہ محرم کا سال ہے، اس کی احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، اس میں جو ہمارے بڑوں نے آپ سے جو بھلائی اور خیر مانگی ہو ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، جن شرور و فتن سے پناہ چاہیے اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اب گناہوں سے ہماری جان چھڑا دے، اب ہمیں کچھ ارادے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اگر اللہ ہمیں سمجھا دے جب تک طے نہیں کریں گے وہاں تک بات نہیں بنے گی۔ نوساری میں ڈاکٹر صاحب ملے، کہنے لگے بیٹا دوپہر میں 4 سے 5 کا وقت اللہ کو دے دیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کیا کرتے ہو؟ روزانہ 2 پارے قرآن پڑھتا ہوں۔ اللہ اکبر، ہر 15 دن میں قرآن ختم ہو رہا ہے۔ کیوں؟ انہوں نے اللہ کے لیے وقت نکالا، ایک وقت طے کیا، تو ان کے لیے وقت پر قرآن پڑھنا آسان ہو گیا۔ ہم نے وقت طے نہیں کیا، اس لیے شیطان کہتا ہے بعد میں پڑھ لینا، شام کو پڑھ لینا، بعد میں پڑھ لینا۔ یہ بات کرتے کرتے کئیوں کے جنازے اٹھ گئے۔ اللہ آج ہم آپ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، ایک محبت کی نظر ڈال دے، سچی پکی توبہ کی توفیق دے دے، قرآن سے جوڑ دے، عاشق قرآن بنا دے، اپنی محبت دے دے۔ اللہ اپنی محبت دے دے، بھروچ کے ماحول کو مدنی ماحول بنا دے، یہاں کے معاشرے کو مدنی معاشرہ بنا دے، بے حیائی، فحاشی اور ریانیت کا خاتمہ فرما۔ اللہ دور دراز سے آپ کی محبت کے لیے لوگ آئے، آپ کو لینے کے لیے آئے، آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آ گئے ہیں، آپ کو تلاش کرتے کرتے آ گئے ہیں، ان کا اور کوئی غرض نہیں ہے اور کوئی چاہت نہیں ہے، ایک آپ کی محبت میں آئے ہیں۔ اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے۔ اللہ یہ بھروچ اللہ والوں کی بستی ہے، یہاں علماء کی بڑی جماعت ہے، یہاں نیک لوگ رہتے ہیں، یہ نیک لوگوں کی برکت سے اس سیاہکار کو بھی اپنی محبت کا مزہ عطا فرما۔ کہنے سننے میں کچھ کمی زیادتی غلطی ہو گئی ہو اپنے فضل سے معاف فرما۔ اس مجلس کے انعقاد کے لیے جن جن حضرات نے محنتیں کی ہو ان کی نسلوں میں اپنے اولیاء پیدا فرما۔ پیارے اللہ آخری گزارش یہ ہے، بہت سے لوگ اب عمرے پر جا رہے ہیں، حج میں تو ہماری لبیک نہیں تھی، اللہ اب عمرے پر ہمیں بلا لیجئے، اللہ عمرے پر بلا لیجئے، بہت جلدی بلا لیجئے، فیملی کے ساتھ بلا لیجئے۔ بہت سے لوگ ملتے کہتے ہیں مولانا فیملی یوں کہتی ہے کہ ہم کب جائیں گے اللہ کے گھر۔ اللہ وہاں بلا لیجئے، اور آج کی مجلس کی برکت سے ہم تمام کو بہت جلدی خواب میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما دیجئے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔